صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کرنے پر غور۔ امریکی فوجی کمانڈرز ٹرمپ کو آج ایران پر ممکنہ حملوں کے نئے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر ایک مختصر اور طاقتور حملوں کی لہر کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں ممکنہ طور پر انفراسٹرکچر کے اہداف بھی شامل ہوں گے۔ حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا جنگ کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں پر غور، ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برنٹ خام تیل $124 فی بیرل اور امریکی خام تیل WTI $110 فی بیرل ہو گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں کمی نہ کرنے پر عالمی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 2935 پوائنٹس کمی کے بعد 1,62,888 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جاپانی، ہانگ کانگ، کورین اور بھارتی سٹاک مارکیٹوں میں بھی 1% سے زائد کی گراوٹ۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالباف نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ قیمت $140 فی بیرل تک جانے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ کہا، امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے۔ تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تیل کی پیداوار روکنا پڑے گی، جس کے دور رس نقصانات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران امریکہ جنگ بندی میں مدد کی روسی پیشکش یوکرین میں جنگ بند کرنے سے مشروط کر دی۔ کہا، ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی صدر پوتن سے بھی ایران اور یوکرین معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینی مفزودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ روسی صدارتی مشیر کے مطابق گفتگو میں صدر پوتن نے خبردار کیا کہ ایران جنگ بندی ناکام ہوئی تو انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی زمینی فوجی کارروائی کو ناقابل قبول اور خطرناک سمجھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ سے 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ٹیلی فونک گفتگو میں پوتن نے 9 مئی کو یوکرین سے جنگ بند کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت۔ PNC ذرائع کے مطابق 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ جہاز خیرپور آبنائے ہرمز میں داخل۔ کویتی پورٹ سے ڈیزل لانے والے جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اسکیم کی خود نگرانی کرنے کا اعلان، بینکوں کو قانون کے مطابق قرض جاری کرنے کی ہدایت، غفلت پر وارننگ۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکیم کے تحت پہلا ہدف 50,000 گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں اسے 5 لاکھ گھروں تک لے جانے کا ہدف ہے۔ جو بینک اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اسکیم کا ہر مہینے خود جائزہ لیں گے۔ اسکیم کے تحت 10 مرلے کی زمین تک گھر بنایا جا سکے گا۔ 1 کروڑ تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ اسکیم کا اطلاق 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں 25 ارب روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف۔ سابقہ انتظامیہ نے مزدوروں کے اربوں روپے لوٹے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مداخلت کریں، لوٹی گئی رقم واپس لی جائے۔ ٹریڈ یونینز اور مزدور رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں مطالبہ۔ ٹریڈ یونینز رہنماؤں نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی انشورنس کے نام پر 8 ارب روپے نجی کمپنی کو غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے۔ مرمت کے نام پر اربوں کے جعلی ٹینڈرز ہوئے۔ ای بائک اسکیم کے لیے 3 ارب اور سلائی مشینوں کے لیے 70 کروڑ روپے کے مشکوک ٹھیکے دیے گئے۔ کلفٹن میں 1 ارب روپے کا غیر ضروری دفتر خریدا گیا، جس کا قبضہ اب تک نہیں ملا۔
صومالیہ کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب 21 اپریل کو آئل ٹینکر کو قزاقوں نے اغوا کیا۔ آئل ٹینکر میں پاکستانیوں سمیت 70 افراد سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے صومالیہ میں آئل ٹینکرز کے اغوا کے واقعے کی تفصیلات بتا دیں۔ کہا جبوتی میں پاکستانی سفارت خانے نے صومالی حکام سے رابطہ کیا۔ صومالی وزارت خارجہ نے عملے کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ جہاز کے مالک سے رابطے میں اور عملے کی خیریت سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ متعلقہ حکام اور بین الاقوامی شراکت داروں سے مسلسل رابطے میں ہیں اور صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عملے کی سلامتی اور جلد وطن واپسی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نارمل پاسپورٹ اب 21 دن کے بجائے 14 روز میں ملے گا۔ پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینی اور 15 روز تک مکمل کیش لیس نظام رائج کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کیش ادائی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا، شہریوں کو سہولت ملے گی۔ صومالی قزاقوں کی قید سے 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے صومالیہ کی حکومت کی پاکستان کو تحریری طور پر تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان نے صومالی حکومت کے ساتھ 10 پاکستانیوں کے اغوا کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری۔ مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، کورنگی، اورنگی میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ منگو پیر، سرجانی، سہراب گوٹ، بلدیہ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ۔ مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء متاثر۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء کی معرکہ حق کے کمسن شہید ارتضیٰ عباس کے گھر آمد، خراج عقیدت پیش کیا۔ ارتضیٰ شہید کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سراہا، جو LOC پر دشمن سے نبردآزما تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق میں ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ HBL PSL 11 کے فائنل میں پشاور زلمی سے کون مقابلہ کرے گا؟ حیدرآباد کنگز بنگے اسلام آباد یونائٹڈ، فیصلہ کل ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل کی حیثیت رکھنے والا دوسرا ایلیمنیٹر میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔